السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد جی کے پوائنٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغلیہ سلطنت۔ آج ہم مغلیہ سلطنت کے 1526 سے لے کر 1857 تک کی ہسٹری کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مسلمانوں کی برصغیر آمد اور دہلی سلطنت کے 712 سے لے کر 1526 تک کی ہسٹری کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے لے کر 1857 تک تقریباً 300 سے زائد عرصہ تک قائم رہی، جس میں سے 15 سال شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان نے حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کے 1526 سے لے کر 1707 تک کے نامور بادشاہوں میں ظہیر الدین محمد بابر، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر، نور الدین جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر شامل ہے۔ 1707 کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اور اپنا بھرم قائم نہ رکھ سکی۔ اس کے بعد جو بھی حکمران آتے وہ عہدہ لیتے، عیاشی کرتے اور چلے جاتے۔ انہوں نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہو۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے مغلیہ سلطنت کے نامور بادشاہوں کی ہسٹری کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر 1526 سے لے کر 1530 تک مغلیہ سلطنت کے حکمران رہے۔ نمبر 1 کوسچن ہے، پانی پت کی پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ 1526 کو ہوئی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں ظہیر الدین بابر نے لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ برصغیر میں مغلیہ خاندان کے بانی کون تھے؟ ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ترک۔ ظہیر الدین بابر کا خاندان ترک تھا اور ان کا تعلق ازبکستان کی ریاست فرغانہ سے تھا۔ خانوا کی جنگ کب ہوئی؟ 1527 کو۔ 1527 میں ظہیر الدین بابر اور رانا سنگا کے درمیان خانوا کی جنگ ہوئی، جس میں ظہیر الدین بابر نے رانا سنگا کو شکست دی۔ تذکِ بابری کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ ظہیر الدین بابر۔ تذکِ بابری ظہیر الدین بابر کی آٹو بایوگرافی ہے۔ ظہیر الدین بابر کی بنائی ہوئی بابری مسجد کو ہندوؤں نے کب شہید کیا؟ 1992 میں۔ گلبدین بیگم بابر اور ہمایوں کی رشتے میں کیا تھی؟ بیٹی اور بہن۔ گلبدین بیگم بابر کی بیٹی اور ہمایوں کی بہن تھی۔ ظہیر الدین بابر کے سب سے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ہمایوں۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کب ہوئی؟ 1530 میں۔ ظہیر الدین بابر کا مقبرہ کہاں واقع ہے؟ کابل، افغانستان میں۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں مغلیہ سلطنت کا حکمران بنا۔ بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں کب تخت نشین ہوا؟ 1530 میں۔ ہمایوں نامہ کس نے لکھا؟ گلبدین بیگم۔ گلبدین بیگم جو ہمایوں کی بہن تھی، اس نے ہمایوں نامہ لکھا۔ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان چوسا کی جنگ کب ہوئی؟ 1539 میں۔ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان دوسری جنگ کب ہوئی؟ 1540 میں۔ 1540 میں شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان جنگ کنوج ہوئی، جس میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور وہ اقتدار چھوڑ کر سندھ بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایوں کہاں منتقل ہوا؟ سندھ میں۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایوں سندھ سے ہوتا ہوا ایران منتقل ہو گیا۔ بیرم خان کون تھا؟ ہمایوں کا جرنیل۔ شیر شاہ سوری نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر اقتدار سنبھال لیا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ فرید خان۔ شیر شاہ سوری نے کب ہندوستان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا؟ 1540 میں۔ 1540 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو جنگ کنوج میں شکست دے کر اقتدار سنبھالا۔ جی ٹی روڈ اور جہلم میں موجود قلعہ روہتاس کس نے بنوایا؟ شیر شاہ سوری نے۔ سب سے پہلے روپیہ کس نے جاری کیا؟ شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری دوران جنگ بارودی مواد پھٹنے سے زخمی ہوئے اور کب وفات پائی؟ 1545 میں۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا کون سا بیٹا تخت نشین ہوا؟ اسلام شاہ سوری۔ سوری خاندان کا آخری حکمران کون تھا؟ عادل شاہ سوری۔ سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ کب ہوا؟ 1555 میں۔
ناصر الدین ہمایوں نے 1555 میں دوبارہ بھارت پر حملہ کر دیا اور سوری خاندان کو شکست دے کر دلی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ سوری حکومت کو شکست دینے کے بعد ہمایوں دوبارہ کب تخت نشین ہوا؟ 1555 میں 1555 میں سوری حکومت کو شکست دینے کے بعد ہمایوں دوبارہ تخت نشین ہوا اور وہ مزید 11 ماہ تک بادشاہ رہا۔ ہمایوں کی وفات کیسے ہوئی؟ سیڑھیوں سے گر کر۔ ہمایوں کا مقبرہ دلی، بھارت میں واقع ہے۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین اکبر بادشاہ بنا۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا کون سا بیٹا تخت نشین ہوا؟ جلال الدین محمد اکبر۔ اکبر سندھ میں کس مقام پر پیدا ہوا؟ قلعہ عمر کوٹ۔ اکبر نے دین الہی کب پیش کیا؟ 1582 میں۔ اکبر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے دین الہی پیش کیا۔ آئین اکبری اور اکبر نامہ کے مصنف کون ہیں؟ ابو الفضل۔ اکبر کی ہندوانہ رسموں کے خلاف بغاوت کرنے والے پہلے مسلمان کون تھے؟ مجدد الافسانی۔ پانی پت کی دوسری لڑائی کس کے درمیان ہوئی؟ پانی پت کی دوسری لڑائی 1556 میں اکبر کی افواج جس کی قیادت بیرم خان اور ہیمو کی افواج کے درمیان ہوئی، جس میں اکبر کو فتح ہوئی۔ پانی پت کی دوسری لڑائی میں اکبر کی عمر 12 سال تھی۔ ملا دو پیازا کون تھا؟ 9 رتن میں شامل تھا۔ 9 رتن سے مراد اکبر کے 9 وزیر تھے جو اس کو امور حکمرانی چلانے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ جیسے آج کل وزیر اعظم کی کیبنٹ ہوتی ہے، ویسے ہی اکبر کے 9 رتن تھے۔ اکبر کے 9 رتن میں شامل ریونیو کا قلمدان کس کے پاس تھا؟ راجہ ٹوڈر مال۔ راجہ ٹوڈر مال کے پاس ریونیو کا قلمدان تھا۔ آگرہ کا قلعہ کس نے تعمیر کروایا؟ جلال الدین محمد اکبر۔ آگرہ کا قلعہ 1565 میں شروع ہوا اور اس کی تعمیر 1573 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ اٹک قلعہ اور شاہی قلعہ لاہور بھی اکبر نے تعمیر کروائے۔ غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس کس نے ختم کیا؟ جلال الدین محمد اکبر نے۔ فتح پور سکری شہر کس نے تعمیر کروایا؟ جلال الدین محمد اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر کی وفات کب ہوئی؟ 1605 میں۔ جلال الدین محمد اکبر کا مقبرہ سکندرہ، آگرہ، انڈیا میں واقع ہے۔ محمد اکبر کے بعد نور الدین جہانگیر 1605 میں مغلیہ سلطنت کا حکمران بنا۔ نور الدین جہانگیر کا اصل نام کیا تھا؟ سلیم۔ جہانگیر نے نور جہاں سے کب شادی کی؟ 1611 میں۔ نور جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ مہر النساء۔ جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ کہاں واقع ہے؟ لاہور۔ ابو الفضل کو جہانگیر کے حکم سے کس نے قتل کیا؟ بیر سنگھ بندھیلا نے۔ تذکرہ جہانگیری کس کی خود نوشت ہے؟ جہانگیر کی۔ تذکرہ جہانگیری جہانگیر کی آٹو بایوگرافی ہے۔ جہانگیر کی وفات کب ہوئی؟ 1627 میں اور ان کا مقبرہ لاہور، پاکستان میں واقع ہے۔ جہانگیر کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہاں مغلیہ سلطنت کا حکمران بنا۔ شاہ جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ شہزادہ خرم۔ شاہ جہاں نے تاج محل کس کی یاد میں تعمیر کروایا؟ اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروایا۔ اس کے آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری تھے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور اس کی تعمیر 1648 میں مکمل ہوئی۔ شالیمار باغ لاہور شاہ جہاں نے کب بنوایا؟ 1641 میں شالیمار باغ کی تعمیر شروع ہوئی اور 1642 میں مکمل ہوئی۔ دلی کا لال قلعہ کس نے تعمیر کروایا؟ شاہ جہاں نے۔ لال قلعہ کی تعمیر 1638 میں شروع ہوئی اور 1648 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ چوبرجی لاہور اور وزیر خان مسجد لاہور بھی شاہ جہاں کے دور اقتدار میں تعمیر ہوئیں۔ ارجمند بانو کس نام سے مشہور ہوئی؟ ممتاز محل۔ شاہ جہاں نے کب وفات پائی؟ 1666 میں۔ ان کا مقبرہ تاج محل آگرہ ہے جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ جنگ سامو گڑھ کب لڑی گئی؟ 1658 میں۔ 1658 میں جنگ سامو گڑھ شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان لڑی گئی جس میں اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی اور وہ مغلیہ سلطنت کا حکمران بن گیا۔
औरंगजेब आलमगीर शाहजहां को कैद करके कब तख्त नशीन हुआ? 1658 में। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को शिकस्त देकर और अपने वालिद को कैद करके इक़्तिदार संभाल लिया। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने कितने साल तक कैद में रखा? 8 साल तक, और उनकी वफ़ात 1666 में हुई। औरंगजेब आलमगीर ने किस रस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया? ताज़ीम सजदा की रस्म को औरंगजेब आलमगीर ने ख़त्म किया। औरंगजेब आलमगीर ने कब गैर मुस्लिमों पर जिज़िया दोबारा नाफिज किया? 1679 में। जलालुद्दीन अकबर ने गैर मुस्लिमों पर जिज़िया ख़त्म कर दिया था, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने दोबारा बहाल किया। औरंगजेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद कब बनवाई? बादशाही मस्जिद की तमीर 1671 में शुरू हुई और 1673 में मुकम्मल हुई। औरंगजेब आलमगीर ने कब वफ़ात पाई? 1707 में। औरंगजेब आलमगीर का मकबरा महाराष्ट्र, इंडिया में वाक़ है। औरंगजेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हो गई और अपना भरम कायम ना रख सकी। बहुत सी खुद मुख्तार रियासतें कायम होने लगीं। इसके बाद जो भी हुक्मरान आते वो ओहदा लेते, अयाशी करते और चले जाते। इन हुक्मरानों ने ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया जिसका जिक्र तारीख़ की किताबों से मिलता हो। इनमें से एक बादशाह मोहम्मद शाह है, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक इक़्तिदार में रहा। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। ये बहुत अयाश तरीन हुक्मरान था और रही सही कसर नादिर शाह के हमले ने पूरी कर दी। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में मुग़लिया सल्तनत मज़ीद कमज़ोर हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का असर व रसूख बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता मुग़लिया सल्तनत ज़वाल का शिकार होती गई। मुग़लिया ख़ानदान के 1707 से लेकर 1837 तक के हुक्मरान दर्जा झेल हैं। 1837 के बाद बहादुर शाह ज़फ़र इक़्तिदार में आया और 1857 तक हुक्मरानी की। आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र कब तख्त नशीन हुआ? बहादुर शाह ज़फ़र 1837 में तख्त नशीन हुआ और 1857 तक बादशाह रहा। 1857 में जंग आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और मुग़लिया सल्तनत का खात्मा हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके कहाँ ले जाया गया? बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके बर्मा ले जाया गया। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। बहादुर शाह ज़फ़र ने कब वफ़ात पाई? 1862 में, और उनका मकबरा बर्मा में है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार के शहर यंगून में उनका मकबरा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़लिया सल्तनत में होने वाली जंगों से मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।